جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا سیشن جو ہم نے کیا تھا، ہمارا یہ کنسرن تھا کہ ہم انٹرنلی کنیکٹ کیسے ہو، انٹرنلی ہماری ڈیکلٹرنگ کیسے ہو، جو اسپرچولی یا انٹرنل ڈیولپمنٹ ٹرانسفارمیشن، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہمارا ضروری ہے تاکہ اسپرچولی ہم مضبوط ہو سکیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے کہ ہم ایکسٹرنلی بھی ہمیں اسی طرح سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں 9 ڈائمینشن آف ڈیکلٹرنگ۔ میں آپ کو بتاؤں گی ڈیکلٹر کیا ہوتا ہے۔ کلٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ایکسٹرا ہو وہ اپنے آپ سے نکال دیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے آپ اپنے باغیچے کی کلٹرنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے کلٹرنگ آتی ہے۔ تو کیا کیا ڈائمینشن ہے؟ ڈیکلٹرنگ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے گھر میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی زندگی میں ہر غیر ضروری چیز کو نکالنا ہی ہوگا۔ صرف آپ کے ساتھ وہ چیزیں رہیں گی جو آپ کے لیے ضروری ہوں، جو فائدہ مند ہوں، جو آپ کو خوشی دیں، بس۔ اب کس کس طرح سے کرنی ہے اس کو ڈیپلی تو میں بتاتی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا شیئر کر دوں کہ دیکھیں، ہم اپنے بچپن سے ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے ارد گرد کے لوگ دیکھیں، یہ میں نے 10 سال سے سنبھال کے رکھی ہے چیز، یہ 5 سال سے سنبھال کے رکھی ہے اور اس طرح سے اس کو سیو کر کے رکھا ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ انسان، ہماری نانی ہے، وہ ہماری دادی ہیں، یا ہماری کوئی بھی ریلیٹو جو ہماری اس چیز کو اتنا خیال سے رکھتی ہیں۔ میرے اپنے سامنے کی بات ہے کہ میرے جو چچا، چھوٹے چچا تھے، ان کی ڈیتھ میری آنکھوں کے سامنے ہوئی۔ وہ اپنی چیزوں کو سنبھال کے رکھنے والے تھے، یعنی کہ ایک ایک چیز، چاہے وہ چیز خراب ہو رہی ہے، وہ ٹھیک ہو رہی ہے، جس کا کوئی بھی اس کا کنڈیشن ہو، تو ہم وہ اس کو سنبھال کے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، ان کے گھر سے ایک ایک چیز جس کے لیے وہ شاؤٹ کیا کرتے تھے، جس کے لیے وہ الاؤ نہیں تھا چیزوں کو چھیڑنا، ایون کہ زمین جو مطلب کہ دکان ہو گئی، زمین ہو گئی، کچھ بھی چیزیں ایسی تھی جس کے لیے وہ کنسرن تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ ان کے 2 سے 3 دن کے اندر، یعنی کہ ابھی ان کی زندگی کو گئے ہوئے 3 سے 4 دن بھی نہیں ہوئے، جوان آدمی ہیں، گھر سے ہر ایک ایک چیز اٹھا کر دے دی گئی، جس نے بھی، جس طرح بھی، جو غیر ضروری چیز چلی گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میری جب پریکٹیکل لائف شروع ہوئی، زندگی شروع ہوئی، تو پھر میں اپنی چیزوں کے بارے میں ایسے ٹچ ہی نہیں تھی۔ اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ جو چیز ہم دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، یعنی کہ جس چیز کو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اس میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا آپ کے پاس ہونا، ہر پسندیدہ چیز کا آپ اس کو جمع کر کے رکھنا ضروری نہیں ہے، چاہے وہ دماغ میں باتیں ہوں، چاہے وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہو، آپ کے کپڑے ہیں، چاہے وہ آپ کے جوتے ہیں، چاہے وہ آپ کی کچھ بھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف آپ نے وہ چیزیں رکھنی ہیں جو آپ کے کام کی ہوں۔ جب بھی کوئی نئی چیز لائیں، پیچھے حضرت ایک روایت تھی، ڈاکٹر اسرار احمد کی روایت سن رہی تھی میں، جو میں آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ اپنا مال زمین پر جمع نہ کرو، وہاں پر کیڑا لگ سکتا ہے، وہ چوری بھی ہو سکتا ہے، اور وہ چیزیں، اپنی چیزوں کو وہاں پر جمع کرو جہاں خراب بھی نہیں ہوتی، چوری بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم دنیا میں جمع کرتے رہیں گے تو پھر ہمیں دنیا میں ہمیں رہنا پسند ہوگا، ہم اپنے جتنا گھر سجاتے ہیں اتنا گھر ہمیں محبوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ خراب بھی ہوتی ہیں، وہ چوری بھی ہوتی ہیں، اسے مدیر بھی۔ ہم اپنے مال کو اگر آخرت میں جمع کرتے رہیں گے، اپنے اکاؤنٹ سے ادھر ٹرانسفر کرتے رہیں گے، وہاں جمع کریں گے، تو دنیا میں دل کم لگے گا، وہاں آخرت میں دل زیادہ لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزوں کو آپ آگے ٹرانسفر کر دیں۔ آپ کا ایک جوڑا لیا ہے تو ایک جوڑا پیچھے بھیج دیں، ڈیلی بیسس پہ، منتھلی بیسس پہ ڈیکلٹرنگ کیا کریں۔ اب 9 ڈائمینشنز ہیں۔ اچھا، ڈیکلٹرنگ کے لیکچرز ہوتے ہیں، ڈیکلٹرنگ کے کورسز ہوتے ہیں جو کہ میں کرتی ہوں، اور ابھی تک مطلب ایسے لگتا تھا کہ یہ ڈیکلٹرنگ شاید ایک ہفتے کا کام ہے، یا ایک دن کا کام ہے، یا ایک مہینے کا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح ہم بڑھ رہی ہوں، کہ جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ پوری زندگی کا ایک معاملہ ہے۔ ڈیکلٹرنگ ہر طرح سے کرنی ہے، لیکن جو 4 ڈائمینشن ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے مائنڈ ڈیکلٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ذہن میں موجود ہر قسم کی نیگیٹو تھنکنگ، ہر قسم کا فیئر، ہر قسم کے جو ہمارے لو ڈیسیجنز ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے نکالنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہاں، روزانہ آپ جرنلنگ کریں گے، جو میں آپ کو کویسچن دوں گی انشاءاللہ اس سے آپ ریڈی ہو جائیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنی فوراً سے آج یا صبح اٹھ کے فوراً جانا ہے، اپنا ایک جرنل لے کے آنا ہے، ایک آپ نے لے کے آنا ہے پودا، جس پہ پھول لگا ہوا، ٹھیک ہے؟ ایک یہ لے کے آنا ہے، ایک گملہ، اور ایک آپ نے جرنل لے کے آنا ہے خوبصورت سا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جرنلنگ ڈولی کرنی ہے، اپنے ڈیلی اپنے خیالات کو لکھیں، کچھ ٹائم میڈیٹیشن جو آپ نے کرنی ہے،
अब खामोशी से गुजारें सिर्फ अपने साथ। दरमियान में मैं एक पढ़ रही थी रिसर्च कि एक लोगों को न्यूयॉर्क में रिसर्च हुई है कि लोगों को कहा गया है कि अपने साथ 15 मिनट गुजारें, या फिर ये इतने वोल्टेज का करंट आपने बियर करना है। तो 70 से 80% लोगों ने कहा कि हम अपने साथ टाइम नहीं गुजार सकते, वो उन्होंने वो करंट बियर कर लिया सिर्फ अपने साथ। यानी कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आपके पास बुक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपने सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारना है। तो खामोशी से टाइम गुजारना आज एक मसला बन चुका है, हालांकि वही टाइम आपको प्रोडक्टिव टाइम होता है। तो अल्लाह का जिक्र करना, खामोशी से टाइम गुजारना बहुत जरूरी है। वो कैसे होगा कि दिमाग में हर किस्म की सोचें नहीं होगी। तो वो जो खामोशी से टाइम गुजरेगा, इसको हम मेडिटेशन कहते हैं। इंशाल्लाह ये तरीका सीखेंगे इसको। दूसरा, आपने क्या करना है, फिजिकल डिक्लटरिंग करनी है। अपने माहौल को, गैर जरूरी चीजों को निकाल दें। सादगी और सुकून जब जिंदगी में शामिल होता है, तो घर में जो आपकी बिखरी हुई चीजें हैं, ये विजुअल नॉइस है। ठीक है, विजुअल नॉइस क्या हो गया, आप नहीं बर्दाश्त कर सकते फजूल चीजों को। तो यही इसी को कहा है कि सफाई निस्फ ईमान है, कि ना तो दिमाग में आपकी फजूल चीज हो, ना आपके घर में फजूल चीज हो। यानी कि आपने विजुअल नॉइस से ही बचना है। तीसरा, स्पार्क जॉय रूल है एक, कि अपनी जिंदगी को के अंदर शामिल करें इस रूल को, कि हर चीज को उसकी जगह पे रखें। आपके घर में बच्चों को बताएं कि स्पार्क जॉय रूल होना चाहिए। एक चीज लाए तो उसकी जगह पुरानी चीज को दे दें। ठीक है, आप एक जोड़ा लाए हैं तो आपका पिछला जोड़ा निकलना चाहिए। आपकी जिंदगी में अगर आपको 10 जोड़ों की जरूरत है तो वो 10 रहे। ठीक है, 11 जब लाएंगे तो फिर दोबारा से 10 कर दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक चीज लाएं, दूसरी चीज जरूर दे दें। गैर जरूरी चीजों को हर महीने बाहर निकालें। थैंकफुल, शुक्रगुजारी की आदत बनाएं। पसंदीदा चीजों को दूसरों को शेयर करें। जरूरी नहीं है कि आप वो चीज दें जो आपको पसंद नहीं है। आपके सूरत जब हम चौथा पारा स्टार्ट करते हैं, तो लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम अपनी पसंदीदा चीज को शेयर नहीं करोगे तब तक तुम नेकी को पहुंच ही नहीं सकते। तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि नेकी क्या होती है। तो अपनी पसंदीदा चीज देने का अपना स्टेमिना पैदा करें, बस दे दिया करें। ठीक है। थर्ड डिक्लटरिंग क्या है, डिजिटल डिक्लटरिंग। मीडिया और स्क्रीन डेटा, आज ही अपने अपना फोकस बेहतर करने के लिए गैर जरूरी ग्रुप्स को, चैट्स को खत्म कर दें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन को बंद कर दें। आपको हर तरह की नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। इतना गैर जरूरी नॉलेज लेना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, हर तरह का नॉलेज, मतलब कि हम हमारे पास क्या होता है कि हर तरह का नॉलेज आ रहा है, यानी कि वो फिल्टर्ड ही नहीं है। बच्चों में और आप में फिल्टर नॉलेज, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना टाइम मीडिया को देना है, ये सोशल को, डिजिटल आपने कितना टाइम गुजारना है, उसमें आपने क्या क्या चेस करना है। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। पर इमोशनल डिक्लटरिंग, जज्बाती तौर पे अपने आप को क्लीन कर लें, दूसरों को माफ कर दें। रंजिशों को, हसद को, गुनाह के खौफ को, गुस्से को, हर किस्म की शर्मिंदगी से अपने आप को आजाद कर लें। माफ करने का एक, अपनी जिंदगी में एक लम्हा रखें कि इस लम्हे में मैंने माफ करना है। हर दिन अपनी नेमतों को लिखें कि अल्लाह ताला ने ये ब्लेसिंग दी, ये ब्लेसिंग दी। अपने एहसासात को अल्लाह ताला से बयान करना शुरू करें। यानी कि आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट बात करें, देखिए मुझे, मेरे साथ इसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे से ये गलती हो गई है। अच्छा, आप अल्लाह ताला से बात करें कि मेरे से गलती हो गई है, मैं कमजोर हूँ, हो गया, बस तू माफ कर दे। अल्लाह ताला से आपने बहस नहीं करनी, मान लेना है, फौरन से मान लें। आपने कहना है कि मैं अपने आप को माफ करती हूँ। पहले तो खुद को माफ करना सीखे ना। लोगों को माफ करने जैसा ताकतवर जुमला और कोई हो नहीं सकता। और इस तरह के जुमले बार 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 पावरफुल जुमले अपने आप से दोहराएं, ताकि आपको पता हो कि आपने माफ करना है, आपने ये आपके अपने लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, सोशल डिक्लटरिंग वो क्या होती है, ताल्लुकात आपने किससे रखने हैं, कितने रिलेशन रखने हैं, किससे दोस्ती रखनी है, गैर जरूरी रिश्तों को नो कहना सीख लें। बाउंड्रीज बनाएं अपने गिर्द, कहाँ कितना आपने बाउंड्री रखनी है। अल्लाह ताला ने कितनी जिम्मेदारी आपको दी है, उतनी जिम्मेदारी, क्योंकि हर शख्स की मौजूदगी हमारे लिए जरूरी नहीं होती। कुछ लोग हमारी जिंदगी में लेसन देने के लिए आते हैं, वो आते हैं, हमें समझाते हैं और हमें हमारा रवैया बताते हैं और वो चले जाते हैं। कुछ सुकून देने के लिए आते हैं, जो सुकून दे रहे हैं उनको अपना रिलेशन मजबूत करें। जो आपको नेगेटिव थिंकिंग है, जो आपको प्रॉब्लमेटिक है, उसको छोड़ दें। ईमान और खुशी को बढ़ाने वाले ताल्लुकात कायम करें, जो आपके ईमान को बेहतर करें, जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर करें, आप उनकी तरफ ज्यादा तवज्जो दें। और
رشتوں کا ویلیو کو بہتر کرے، یعنی کہ رشتوں کے معیار بڑھانا زیادہ ضروری ہے، تعداد زیادہ بڑھانی ضروری نہیں ہے۔ ہر اس رشتے کو جو آپ کا پاور کو کم کرتا ہے، جو آپ کی انرجی کو ریلیز کرتا ہے، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہے، ختم کر دیں۔ رشتوں کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے، نہ کہ کوانٹٹی، ٹھیک ہے؟ رشتے زیادہ ہونا، زیادہ یہ بھی ایک لگژری ہو گئی ہے، دس از ناٹ نیسیسری۔ پہلے اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی باؤنڈریز کو قائم کریں، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سا ریلیشن آپ کے لیے بیٹر ہے۔ اور خاص طور پہ نارسسٹکس سمجھیں، نارسسٹک پرسنالٹیز کو سمجھیں۔ نارسسٹک پرسنالٹیز صرف آپ کو ڈیمیج کرتی ہیں، آپ کی سوچ کو، آپ کے پرپس کو، آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور بہت چھوٹی ہے۔ اپنے پرپس کو کلیئر رکھیں، اور صرف ان سے ریلیشن شپ میں آئیں جو آپ کے ایمان کو بڑھانے کا باعث ہو۔ کہا نا کہ آپ کا جو کمپینین شپ، یعنی کہ جو آپ کا صحبت ہے، وہ میٹر کرتی ہے۔ پھر اسپرچل ڈیکلٹرنگ، روحانی صفائی کتنی ضروری ہے۔ ڈیلی ذکر، ڈیلی تزکیہ، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، وہ میڈیٹیشن کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ کو روزانہ ایک چیز میں نے مس کر دی ہے کہ آپ کو ایک تسبیحہ ملا کرے گی، جو آپ پڑھیں گی ڈیلی 100 دفعہ، اور اس کو سمجھ کے، اس کے معنی کو سمجھ کے، اس کے ایسنس کو سمجھ کے، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ جو اگر آپ سبحان اللہ بولتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سبحان کون ہے اور وہ اللہ کون ہے۔ وہ کسی طرح سبحان ہے، سبحان کہتے ہیں اوور فلوٹنگ، ہر چیز کے اوپر وہ جو سبحان ہوتا ہے وہ اوور فلوٹنگ ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ۔ مطلب یعنی کہ توبہ کے ذریعے سے، کبھی کبھی ذکر کے ذریعے سے، کبھی دعا کے ذریعے سے، کبھی خدمت کے ذریعے سے، خدمت کس کی؟ خلق کی خدمت، خالق کی مخلوق کی خدمت، خالق کے مخلوق کے لیے دعا کرنا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ ہم نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے اس کی مخلوق کے لیے دعا کرنا، اس کی مخلوق سے محبت کرنا۔ انسان جب کسی اور کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ آپ ومن ينفع الناس ومن ينقص، صرف وہی بچے گا جو فائدہ دے گا۔ فائدہ یعنی کہ تزکیہ، خالق سے جڑنا بڑا ضروری ہے، تزکیہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، شکر کی مشق کرنی چاہیے، خاموش رہ کر دعا مانگے۔ مومن جو ہے نا، وہ ہر حال میں فائدے میں ہے۔ کہا تھا نا کہ جو دعا دیکھیں آپ، جب جیسے ہم پچھلی دفعہ ذکر کر رہے تھے سیشن میں، کہ ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیلکولیشن کر رہے ہوں گے، تو اچانک سے ایسا ہوگا کہ بہت سارا ڈھیر آ جائے گا نیکیوں کا ہمارے سامنے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا، یہ تو فرشتوں کو غلطی لگ گئی ہے، اتنا کچھ تو میں نے نیکیاں کی نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو پتہ چلے گا یہ ہماری وہ دعائیں ہیں جو قبول نہیں ہوئی۔ تب ہم امید کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرے لیے اتنا فائدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو شکر کی مشق کریں، دعا ضرور کریں۔ دعا یا تو ابھی قبول ہوگی، ابھی قبول نہیں ہوگی تو آپ کے لیے سیو کی جائے گی، آپ کو اس وقت قبول ہوگی جب آپ کو ضرورت ہے، اور اگر قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن ڈھیروں کی صورت میں آپ کے پاس آ جائے گی۔ تو خاموش دعا کریں، اور جیسے بھی دعا کی عادت ڈالیں۔ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں، سننا شروع کریں، خود کو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ہو جائے گی اسپرچل ڈیکلٹرنگ، تو یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے اور میرے لیے۔ اچھا جی، ٹائم ڈیکلٹرنگ، وقت اوقات کی بڑی ضرورت ہے۔ اپنی ترجیحات کو سیٹ کریں، اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں، وقت کو بچائیں۔ زیادہ مصروف زندگی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک بے ترتیب زندگی کا نام ہے مصروف رہنا۔ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹے میں برکت ہو سکتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ ابن قیم تھا، ان کو کہتے کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں، اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، میں وہ آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتی، لیکن میں ان کی ایک سینٹینس بتا دیتی ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ تمہیں وقت کے طول کا پتا ہے، لیکن وقت کے عرض کا نہیں پتا۔ سمجھے؟ مطلب وقت کی ٹائم تو وہی 24 گھنٹے ہیں، وہ آپ کو بھی ملے ہیں، ایک کامیاب انسان کو بھی ملے ہیں، لیکن اس 24 گھنٹے کو کون کس طرح استعمال کرتا ہے، دیٹ از میٹر۔ وقت کا جو عرض ہوتا ہے نا، وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنے ترتیب سے ٹائم کو گزارتے ہو۔ رات کو محاسبہ کریں گے، دن کو آپ یہ ڈیسائیڈ کر کے سوئیں گے کہ آج میں نے یہ کام کر لینے ہیں، رات کو آپ نے اس پہ ٹک کرنا ہے۔ تو جس طرح سے اگر آپ سیٹ اپ بنا لیں گے، تو اپنی ترجیحات کو سیٹ کر لیں گی، تو وقت میں ہمیشہ ایک وقت میں صرف ایک کام کریں، ایک وقت میں 10 کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یا بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی پرپس کے کسی کو ملنا ضروری نہیں ہے، ہر وقت کسی کو ملنا ضروری نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، کہ بلا ضرورت کسی کو ملتے رہنا، بلا ضرورت اپنے آپ کو ادھر ادھر خرچ کرتے رہنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ وقت کو بچائیں، ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہے، اور اگر آپ نے پورے 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جسے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، اس کو کہتے ہیں وقت کا صدقہ دینا۔ اپنے وقت کو بہتر استعمال کرنے کے بعد وقت کا صدقہ بھی ضرور دے، تاکہ میرے لیے
میں کسی آپ کے لیے فائدہ مند ہو جاؤں، دیٹ از نیسیسری. فائنینشیل ڈیکلٹرنگ، مال کی صفائی بڑی ضروری ہے. آمدن اور خرچ کے حساب سے بجٹ بنائیں. ڈیلی دیکھیں کہ منتھلی کتنا بجٹ بنتا ہے، منتھلی اس کو کس طرح سے مینیج کرتا ہے. پھر اس کو اپنا، جب آپ کوئی چیز آپ کو مل جائے تو اس کا فوراً شکر ادا کریں تاکہ اس میں برکت پڑے. دکھاوے کے لیے کبھی خرچ نہ کریں. پیسہ خرچ دکھاوے کے لیے کرنا یہ نقصان دہ ہے. یہ دل کو بھی آپ کے ناقص کر دیتا ہے، آپ کی جیب بھی خالی کرتا ہے، دل بھی خالی کرتا ہے. تو ماہانہ آپ نے اپنا بجٹ بنانا ہے. اور فضول خرچی کا خیال کرنا ہے، نفلی چیزوں کا خیال کرنا ہے. نعمتوں پر شکر کی لسٹ بنانی ہے. جو آپ جو جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں نا، اس پہ جب شکر کی لسٹ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون سی چیز آپ نے کیسا خرچ کرنا ہے. اور ظاہری بات ہے، زکوٰۃ، صدقات، مستحبات کسی کو دے دینا، تھوڑا صدقہ کر دینا، یہ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے. اب یہاں پر امپورٹنٹ ہے ہیلتھ اور لائف سٹائل ڈیکلٹرنگ. صحت اور طرز زندگی کی کیسے صفائی کرنی ہے. سادہ زندگی اختیار کر کے بھی پر پاورفل ہیلتھ فل زندگی گزاری جا سکتی ہے. ایٹ گڈ فیل گڈ. ہمارے انشاءاللہ ایک سیشن ہوگا ڈائٹیشین کے ساتھ، وہ آپ کو بتائیں گی کہ ایک عورت کے لیے کتنی ڈائٹ ضرورت ہے، ایک بچے کے لیے کتنی ڈائٹ ضرورت ہے. آپ اسی مطابق اپنا کھانا کھائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت مہنگا کھانا کھائیں، لیکن اچھا کھائیں. باہر کی چیزیں کم سے کم کھائیں. نیند کو اپنی پوری کریں. پانی زیادہ پیا کریں. روز واک کیا کریں. کنیکشن اپنا نیچر سے بنائیں. ٹھیک ہے، فطرہ سے آپ کا کنیکشن جڑے گا تو بات. سن لائٹ لیں گے تو سیروٹین زیادہ ہوگا، سیروٹین زیادہ ہوگا تو ظاہر ہے آپ کی زندگی پر لطف ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ 12 ایک ہیبٹ کی لسٹ ہے جو میں آپ سے دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں. اگر چاہیں تو لکھ لیں، جائے تو میں آپ کو دے دوں گی. اپنی نیت کو درست رکھیں. سادہ زندگی سے چیزیں کم کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ واضح نیت کا نام ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں چیزیں کم ہو اس کا مطلب ہے سادہ ہے، بلکہ آپ کی نیت واضح ہو، کیا چیز آپ کس نیت سے لے رہی ہیں. جب بھی کوئی چیز نئی لائیں تو ایک پرانی چیز نکال دیں. خریداری ہمیشہ نیت سے کرنی ہے، جذبے سے نہیں کرنی، ایموشنل ہو کے نہیں کچھ. اوکے سوری، تھوڑا نیٹ کریکشن کا مسئلہ ہو گیا تھا. شیئر ہو رہی ہے اسکرین آپ کو؟ اگر نہیں شیئر ہو رہی. اچھا جی، شیئر نہیں ہو رہی، اٹس اوکے. لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کیا چیزیں باقی ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ہم، ٹھیک ہے. خریداری نیت سے کرنی ہے. ایموشنل ہو کے چیزیں نہیں خریدنی. ٹھیک ہے، پہلے سوچے کہ یہ ضروری ہے تب خریدیں. چیزوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی کیئر کریں. اگر آپ کوئی چیز لا رہے ہیں ان کی کیئر کریں. یہ نہ ہو کہ وہ ضائع ہو جائیں، ڈسٹرائے ہو جائیں. اس سے خرچ کم ہوتا ہے، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. آپ رسپانسبل ہوتے ہیں، آپ کے بچے رسپانسبل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز لے کے دیں تو اس کو کوشچن کریں. آپ اگر وہ چیز ڈسٹرائے کریں ان سے کوشچن کریں کہ وائی. اچھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھنی ہے. آپ باسکٹس لے لیں، آپ آرگنائزر لیں تاکہ آرگنائز ہو کے چیزیں پڑی ہوں. کپڑے کس کے کدھر پڑے ہوئے ہیں، جرابے ساکس کہاں رکھنی ہے، اس کو آرگنائز کر کے رکھیں اپنی چیزوں کو تاکہ آپ کا دماغ آرگنائز رہے. صفائی کی عادت بنانا ہے. آ، جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہ ڈس آرگنائز ہے فوراً صاف کر دیں. کم چیزیں رکھیں گے ذرا سکون محسوس ہوگا. غیر ضروری نوٹیفیکیشن موبائل سے بند کر دیں. تجربے کو چیزوں پر فوقیت دیں. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے، چیزوں سے نہیں. جو آپ کے لمحات ہیں، لمحات بھرا ٹائم ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن چیزیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن یادیں کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. چیزوں کو چھوڑنا ہے کیونکہ چھوڑی ہوئی چیزوں میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے. پرانے اور منفی جذبات کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں. کچھ چھوڑنا چیزیں کمزوری نہیں ہوتی، اللہ پر اعتماد کی نشانی ہوتی ہے. غیر ضروری چیزوں کو نکال دیں. اور دن میں خاموش لمحے ڈھونڈیں. اپنے دن میں خاموش لمحے، اپنے شیڈول سادہ بنائیں. ہر وعدے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا مقصد اور میرا سکون کے مطابق ہے یہ وعدہ یا نہیں. اگر میرا سکون پورا نہیں کرتا، میرے مقصد کو پورا نہیں آتا، ان سے ملنا ضروری نہیں ہے. ہر چیز کے لیے ہاں کہنا چھوڑ دیں. ایک دن صرف ایک کام کریں جو واقعی ضروری ہو. پیراٹائز کریں. تو فائنل انسائٹ کیا ہے کہ ڈی کلٹرنگ صرف صفائی نہیں ہوتی بلکہ اپنے اندر اور باہر ایک نیا نظم پیدا کرنا، ایک نئی ترتیب پیدا کرنا تاکہ سکون اور ایمان اور برکت کی جگہ اس میں بنی رہے. ٹھیک ہے، تو کچھ ریویوز ہیں پچھلے سیشنز کے. وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گی انشاءاللہ. چلیں، ایسا ہے کہ ہم یہ سیشن آج کا ختم کرتے ہیں. اب ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک منٹ
میری میری آواز آ رہی ہے؟ آپ تھوڑا سا آواز کھول کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے، میری بات سمجھ آئی ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ جی میرے ساتھ۔ میم آ رہی ہے، جی میم آ رہی ہے آپ کی آواز۔ چلے بیٹا چلے، ایسا ہے کہ جو ایک منٹ شیئر کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ، کچھ ریویوز ہیں جو آپ کے پچھلے اسٹوڈینٹس نے آپ کے لیے دیے تھے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں کچھ پچھلے اسٹوڈینٹس کو آپ کے ساتھ لاؤں گی تاکہ وہ آپ کو گائیڈ کر سکیں، آپ کو انسائٹ دے سکیں۔ اچھا جی، آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کچھ آپ ریویوز ہیں، آپ ان کا اسکرین شاٹ لے لیں یا پھر ویسے ہی آپ دیکھیے دیجیے گا کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ پچھلے سیشنز کیے ہیں ان کی کیا سوچ ہے۔ چلے اب ایسا ہے کہ آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔